ذرا تصور کیجئے، آپ کا ملک، آپ کی فوج، آپ کی پارلیمنٹ، لیکن اس سب کو چلانے والا ریموٹ کنٹرول 7 سمندر پار واشنگٹن میں بیٹھے ایک گونگے بہرے نظام کے پاس ہو۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ آپ کے ملک کے سب سے خطرناک، سب سے جاندار ایٹمی میزائل کا سودا ایک بند کمرے میں صرف اس لیے کیا جا رہا ہو تاکہ چند بڑے افسران کو امریکہ سے نوکری کی ایکسٹینشن اور عیاشی کا پروانہ مل سکے؟ کہا جا رہا ہے کہ وہ کاغذ کا ٹکڑا جسے ہمارے ٹی وی چینلز پر سائفر کہہ کر مذاق اڑایا گیا، جسے جھوٹا ڈرامہ کہا گیا، آج وہ 3 صفحات کا اصل گپت میمو پبلک ہو چکا ہے۔ اس کے ایک ایک لفظ نے ثابت کر دیا کہ ہمارے ساتھ کتنا بڑا فراڈ ہوا۔ آج یہ ویڈیو آپ کی آنکھیں کھول دے گی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان کو کس طرح غلامی کی منڈی میں بیچا گیا۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نظریں اسکرین سے مت ہٹائیے گا، کیونکہ جو سچ میں بتانے والا ہوں وہ آپ کو کوئی اور نہیں بتائے گا۔ اس ویڈیو کا مقصد کسی سیاسی جماعت، ادارے یا شخص کے حق میں یا اس کے مخالف فیصلہ سنانا نہیں ہے، بلکہ مختلف دعووں، واقعات، سرکاری بیانات اور عوامی سوالات کو ایک غیر جانبدار انداز میں آپ کے سامنے رکھنا ہے تاکہ ناظرین خود اپنی رائے قائم کر سکیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو لائن جورسٹ، میں ہوں ملک سیف اللہ غالب۔ 2021 امریکہ میں جو بائیڈن کے صدر بننے کے بعد پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے مختلف قیاس آرائیاں سامنے آئیں۔ بعض مبصرین کے مطابق عمران خان حکومت امریکہ کے بعض پالیسیوں، خصوصاً افغان کے معاملے پر مکمل ہم آہنگی اختیار کرنے پر آمادہ نہیں تھی۔ اسی دوران عمران خان کا وہ بیان بھی عالمی میڈیا میں نمایاں ہوا جس میں انہوں نے پاکستان میں امریکی فوجی اڈوں کے قیام کے امکان کو ایبسلوٹلی نوٹ کہہ کر رد کیا تھا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اس بیان نے پاکستان کی خارجہ پالیسی پر عالمی توجہ بڑھا دی، جبکہ ناقدین کا موقف یہ ہے کہ اس بیان کے اثرات کو سیاسی طور پر بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا۔ مارچ 2022 اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے ایک عوامی جلسے میں دعویٰ کیا کہ ایک خفیہ سفارتی مراسلے میں پاکستان کی حکومت پر دباؤ ڈالنے کی بات کی گئی ہے۔ بعد از یہ معاملہ سائفر کیس کے نام سے معروف ہوا، مشہور ہوا۔ اس معاملے میں بنیادی حوالہ اس ملاقات کو بنایا گیا جو پاکستانی سفیر اسد مجید خان اور امریکی وزیر خارجہ ڈونلڈ لو کے درمیان ہوئی تھی۔ عمران خان اور ان کی جماعت کا موقف تھا کہ اس ملاقات میں پاکستان کی سیاسی صورتحال سے متعلق غیر معمولی گفتگو کی گئی ہے، جبکہ امریکی حکام نے بارہا کسی بھی قسم کی سازش یا حکومت گرانے میں مداخلت کی تردید کی۔ اسی دوران پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس بھی ہوئے جن میں سفارتی زبان اور امریکی رویے پر تحفظات کا اظہار کیا گیا، تاہم بعد کے سرکاری بیانات میں براہ راست سازش کی تصدیق نہیں کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک یہ معاملہ سیاسی اور قانونی بحث کا حصہ بنا ہوا ہے۔ اپریل 2022 طریق عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان کی حکومت ختم ہوئی، جسے ان کی جماعت نے ایک رجیم چینج آپریشن قرار دیا، جبکہ اپوزیشن جماعتوں کا کہنا تھا کہ یہ مکمل طور پر آئینی اور جمہوری عمل تھا۔ بعد از سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف قانونی کارروائیاں بھی ہوئیں جنہیں طریق انصاف سیاسی انتقام قرار دیتی رہی، جبکہ ریاستی موقف یہ تھا کہ خفیہ سرکاری دستاویزات کے استعمال سے متعلق قانون کی خلاف ورزی ہوئی۔ دوسری جانب اگر دیکھیں تو
सोशल मीडिया और बाज़ सियासी हलकों में उस वक़्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के किरदार, अमेरिका के साथ ताल्लुकात और दफाई पॉलिसियों से मुतल्लिक मुख्तलिफ दावे भी सामने आते रहे। ताहम इनमें से कई दावों की सरकारी सतह पर तस्दीक नहीं हुई, इसलिए इन पर कतई राय कायम करना मुश्किल है। रूस यूक्रेन जंग के आगाज के फौरी बाद पाकिस्तान की खारजा और माशी पॉलिसियों पर भी बहस हुई। इमरान खान के रूस दौरे को बाज़ हलकों ने आज़ाद खारजा पॉलिसी करार दिया, जबकि नाकदीन ने इसे सफारती तौर पर नामुनासिब वक़्त करार दिया। इसी दौरान पाकिस्तान को शदीद माशी बहरान, IMF प्रोग्राम और आलमी दबाव जैसे मसाइल का सामना भी रहा। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में पाकिस्तान की दफाई पैदावार और असले की बरामदात का जिक्र किया गया, ताहम इन मामलात की तफसीलात और इनके सियासी असरात पर अब भी बहस जारी है। आज भी कई सवालात ऐसे हैं जिन पर पाकिस्तानी अवाम वाज़ेह जवाब चाहते हैं कि क्या साइफर वाकई गैर मुल्की दबाव का सबूत था या इसे सियासी बयानिया के तौर पर इस्तेमाल किया गया। तहरीके अदम एतमाद खालिस्तन आइनी अमल था या इसके पीछे बैनुल अक़वामी अवामिल भी मौजूद थे। रियासती अदारों और सियासी क़यादत के दरमियान असल इख्तलाफात क्या थे, और सबसे अहम सवाल, पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी में कितनी खुद मुख्तारी रखता है। नाजरीन, ये मामला सिर्फ एक सियासी जमात या एक शख्सियत का नहीं, बल्कि पाकिस्तान के सियासी निज़ाम, खारजा पॉलिसी, जमहूरी अमल और कौमी खुद मुख्तारी से जुड़ा हुआ एक बड़ा सवाल। इस मौजू पर मुख्तलिफ राय मौजूद हैं और शायद आने वाले बरसों में मज़ीद हक़ाइक़ सामने आए। हमारी कोशिश यही है कि तमाम पहलू को मुतवाज़न अंदाज में आप तक पहुँचाया जाए, ताकि आप खुद हक़ाइक़ का जायज़ा लेकर अपनी राय कायम कर सकें। अगर आप इस मौजू पर अपने राय देना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें और लॉ एंड जूरिस्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।